اسی دور کے ایک مشہور نبی حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ یہ اپنے وقت کے بڑے دولت مند انسان تھے۔ ہزاروں مویشی اور سینکڑوں خادم گزار یہ ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ ان سب کے باوجود اولاد بھی بکثرت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام ہر وقت خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ بکثرت اولاد بھی ہے، لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ تورات میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ خدا تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے ایوب علیہ السلام جیسا عبادت گزار اور خدا شناس انسان کہیں دیکھا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ ان کے پاس خوب مال و دولت ہے اور مزے کرتے ہیں، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے حالت میں اگر عبادت کی تو کیا کمال ہے؟ یعنی ایسے حالت میں عبادت کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ اگر یہ دولت ان سے چھین لی جائے اور عیش و آرام کی زندگی باقی نہ رہے اور اس کے باوجود عبادت کرتے رہے تو یہ کمال ہوگا۔ اسی طرح شکر گزاری کی زندگی گزارے تو میں سمجھوں گا کہ یہ سچے عبادت گزار ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو جاؤ تو میرے اس نیک بندے کو آزما کر دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دیا کہ جاؤ اور اس بندے کو جو میرا نیک بندہ ہے اس کو آزما کر دیکھ لے، اور میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تو اس کے ایک ایک چیز کو تباہ کر کے آزما سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ایک خادم آ کر اطلاع دی کہ ہم لوگ ہل چلا رہے تھے اور کچھ مویشی ادھر ادھر چر رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور سارے مویشی ہنکا کر لے گئے اور جتنے نوکر وغیرہ تھے سب کو قتل کر دیا۔ صرف میں بچا ہوں جو آپ کے پاس اطلاع دینے آیا ہوں، یعنی صرف میں بچا ہوں اور باقی سب کو مار دیا اور مویشی اپنے ساتھ لے گئے۔ اتنے میں ایک اور ملازم بھاگا آیا اور فرماتے ہیں کہ حضور عجیب ماجرا ہے، ہم لوگ جنگل میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک آگ نمودار ہوئی اور تمام بھیڑ بکریوں اور چراہوں کو جلا کر خاک کر ڈالا۔ یہ دوسرا تھا کہ آسمانی سے آگ نمودار ہوا اور سارا مال وغیرہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح بچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ابھی یہ شخص پورا حال بیان کرنے نہ پایا تھا کہ ایک تیسرا خادم آیا، بہت گھبرایا ہوا کہ کسری قوم کے چوروں کی ایک جماعت آپ کی تمام ملازموں کو قتل کر کے، یعنی ملازموں کو قتل کر دیا اور سارے اونٹ وغیرہ لے گئے۔ اس کے بعد ایک ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کے تمام بیٹے اور بیٹیاں جس گھر میں ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، ایک جگہ پر جمع ہوئے تھے، اچانک آندھی کی وجہ سے اس کی چھت گر پڑی اور سب دب کر مر گئے۔ سب لوگ جو جمع تھے وہ دب کر وہاں پر مر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سب خبریں پوری صبر و استقلال کے ساتھ سنی اور خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں گر پڑے اور فرمایا کہ میں ماں کے پیٹ سے اکیلا پیدا ہوا تھا، یہ سب کچھ خدا کا ہی دیا ہوا تھا اور اس نے لے لیا اور وہ بڑا بے نیاز ہے۔
یعنی اس حال میں بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ میں اکیلا آیا تھا اور یہ سب جو ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے اور خدا نے واپس لے لیا، تو شیطان کو ایک حد تک شکست ہو چکی تھی، بہت حد تک شکست ہو چکی تھی، لیکن وہ اس پر بھی باز نہ آیا اور کہنے لگا کہ ابھی تو وہ تندرست ہے، ہاں بیمار اور جسمانی تکلیف کے باوجود اسی طرح عبادت کرتے رہے تو میں ان کو تیرا سچا بندہ سمجھوں گا۔ یہ دوسرا حربہ تھا، یہ دوسری کوشش تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو گرا سکے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی شکر گزاری اور خدا پرستی کو نیچا دکھانے کے لیے سب کوششیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اگر یہی چاہتا ہے تو یوں بھی آزما کر دیکھ لے۔ اب شیطان نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے سارے جسم میں گوندیں پھوٹ گئی اور کیڑے جسم سے نکلنے اور چلنے لگے۔ اس کے باوجود وہ ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اور تمام تکالیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے رہے، اور ایک روز ان کی بیوی نے، جو ہر وقت ان کی خدمت کرتی رہتی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ خدا کا شکر ہی ادا کرتے رہیں گے، کتنی مصیبتیں ہم پر پڑی لیکن آپ نے کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ یہ ان کی بیوی کے الفاظ ہے۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ ہمیشہ اچھی چیزوں کی امید رکھے اور دکھ اور تکالیف پہنچے تو گھبرا جائے یا اپنے پیدا کرنے والے کی شکایت کرتے رہے۔ یہ بھی کوئی انصاف ہے اگر جب ان تمام آزمائشوں میں حضرت ایوب علیہ السلام پوری طرح اترے اور پوری طرح کامیاب ہوئے اور شیطان کو منہ کی کانی پڑی، تو خدا تعالیٰ نے انہیں پھر تندرست کر دیا اور پہلے سے زیادہ مال و دولت عطا فرمایا، اور انہوں نے 140 برس کی عمر تک بڑی پرسکون زندگی گزاری ہے۔